السلام علیکم۔ ہم ابھی تک حقیقی طور پر آزاد قوم ہی نہیں، لہذا کون سی آزادی اور کس بات کا جشن؟ اس طرح کا بیانیہ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی کچھ حلقوں کی طرف سے پاکستان میں عام کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ 3/4 صدی گزرنے کے باوجود ہم اپنے ملک کو قائد اعظم کے تصور اور علامہ اقبال کے خواب سے ہم آہنگ نہیں کر سکے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ پاکستان میں حقیقی عوامی شراکتی جمہوری نظام تو قائم ہی نہیں ہو سکا۔ چند ایک کے علاوہ باقی تمام ادارے مضبوط نہ ہو سکے۔ معاشی مساوات ابھی تک ایک خواب ہی ہے۔ عوام کے لیے سستے اور جلد انصاف کی فراہمی کا تصور ایک خیال سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ عالمی طاقتوں کی کاسا لیسی سے ہم چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔ دیہی عوام آج بھی جاگیردارانہ نظام کی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ شہری عوام کی اکثریت سرمایہ داروں کے استحصال کا شکار ہیں۔ کشمیری ابھی تک غلامی کی زنجیروں میں مقید ہیں۔ اسلام کی آفاقی تعلیمات کے مطابق نظام سے پاکستان ابھی کوسوں دور ہے۔ الغرض اسی طرح کے دیگر حقائق اس بیانیہ کی زینت بنائے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ ہم حقیقی آزاد قوم ہی نہیں، لہذا جشن کس بات کا۔ ایسی طرز فکر کے متاثرین شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ قوموں اور ریاستوں کی زندگی میں 74 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اس عرصے میں اپنا سفر زیرو سے شروع کر کے دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ اس کی فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان میں خواندگی کی شرح میں ریکارڈ یعنی 250% اضافہ ہوا ہے، اور اب پاکستان میں مجموعی خواندگی کا تناسب 65% ہے، اور مردوں میں یہ تناسب 75% تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کل 150 ایئرپورٹ آپریشنل ہیں۔ پاکستان میں قائم یونیورسٹیز کی تعداد 175 سے زائد ہو چکی ہے۔ پاکستان کا آبپاشی کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا اور منفرد سسٹم ہے۔ دنیا میں استعمال ہونے والے فٹ بالز میں سے نصف سے زیادہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار ہوتے ہیں۔ پاکستان کی قراقرم ہائی وے دنیا کی سب سے بلند پکی سڑک ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والی بندرگاہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ ہے۔ یورپین انسٹیٹیوٹ فار بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دنیا کے 125 ممالک سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے بعد پاکستانی قوم دنیا کی 4تھی ذہین ترین قوم قرار دی گئی ہے۔ دنیا کے ممالک کی طاقت کے لحاظ سے درجہ بندی میں گریٹر پاورز، جن میں کل 8 ممالک ہیں، کے بعد میڈل پاورز کا درجہ آتا ہے، اور پاکستان کو بھی میڈل پاورز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی فہرست میں اس میں چین کا شمار ہے، اور جس میں دنیا کے دیگر بڑھتی ہوئی طاقت کے مراکز کا شمار ہے۔ دنیا کی بڑھتی ہوئی اکانومی رکھنے والے 15 ممالک میں سے ایک پاکستان ہے۔ پاکستان میں فی کس آمدن جو 1960 میں 83 امریکن ڈالر تھی، اب وہ 1500 امریکن ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک ہمارے ملک میں ایدھی کے عنوان سے چل رہا ہے۔ ترکی کے بعد مہاجرین کو پناہ دینے میں پاکستان اس وقت بھی دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے، جس نے لاکھوں افغانیوں کو دہائیوں سے پناہ دی ہوئی ہے۔ حال ہی میں کرونا وبا کے باوجود پاکستان کی معاشی نمو کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے۔ کورونا کی روک تھام میں پاکستانی نظام کو دنیا
بھر میں تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی چینی معیشت کی مزید ترقی کا انحصار جس تجارتی راستے پر ہے وہ پاکستان سے گزرنے والا گیم چینجر سی پیک ہی ہے۔ الغرض یہ کہنا درست نہیں کہ ہمارا سفر گزشتہ 74 سالوں سے صرف تنزلی کا سفر ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں کہ بہت سے مسائل کے ہوتے ہوئے اور بہت سے میدانوں میں مطلوبہ نتائج کے عدم حصول کے باوجود پاکستان نے گزشتہ 74 سالوں میں بہت سے میدانوں میں قابل رشک ترقی کی ہے۔ ان سب حقائق سے بھی بالا یہ حقیقت ہے کہ ہم اب ایک آزاد ریاست ہیں۔ آزادی کی نعمت کی قدر پوچھنا ہو تو کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈال لیں، یا ہندوستان میں رہنے والے ان کروڑوں مسلمانوں سے پوچھیں جن کو 21ویں صدی میں بھی متعصبانہ قوانین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی بہتری اور ترقی کا ضرور سوچنا چاہیے، اپنی کمزوریوں کی اصلاح کی فکر ضرور کرنا چاہیے۔ تنقید برائے تعمیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اصلاح طلب گوشوں کی نشاندہی میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، بہتری کے امکانات کی نشاندہی اچھی بات ہے۔ خوب سے خوب ترک سفر کی جستجو تو ہوتی ہی لائق تحسین ہے، لیکن آزادی کی نعمت جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس کا اقرار اور تشکر بھی لازم ہے۔ اگست کا مہینہ اور اس کی 14 تاریخ اسی آزادی سے منسوب ہمارا قومی تہوار ہے۔ ملکوں کی تعمیر اور ترقی میں اہم ترین کردار ان میں موجود جذبہ قومیت کا ہوتا ہے۔ جس ملک کے عوام کا قومی تشخص جتنا مضبوط ہوگا، ان کا جذبہ قومیت جتنا طاقتور ہوگا، اس ملک کے عروج و ترقی کے اتنے زیادہ امکانات ہوں گے۔ مذہبی اور لسانی تعصب اور تفرقہ سے زخمی پاکستانی عوام میں موجود جذبہ قومیت کے اظہار کے سال میں چند ہی مواقع باقی رہ گئے ہیں۔ 14 اگست ان میں سے ایک ہے۔ اس دن کو متنازع بنانا یا اس دن یوم آزادی منانے کی مختلف ہیلوں بہانوں سے مخالفت کرنا پاکستانی عوام کے مزمحل و مجروح جذبہ قومیت اور وطنیت پر ایک اضافی وار سے کم نہیں۔ آئیں اس دن ہر شے کو پسے پشت ڈال کر مل کر آزادی کی نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں اور اس کے حکم فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی اتباع میں جشن آزادی منائیں، کیونکہ ملک کی بقا قومی وجود سے ہی عبارت ہے۔ تہوار قومی وجود کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں اور یوم آزادی بلا شبہ ہمارا سب سے بڑا قومی تہوار ہے۔ جشن آزادی مبارک۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔